کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ جو پیروں کو موڑ کر بینچ پر رکھے سر کو گھٹنوں میں دیے زاروں کی طرح رو رہی تھی، ایک اجنبی آواز سن کر سر اٹھایا اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں سامنے کھڑے بے حد خوبصورت سے لڑکے پر جما دی۔ سفید ڈھیلی سی شرٹ جو سیاہ پینٹ سے باہر تھی، سیاہ ہی شرٹ پہنے ہوئی تھی اور اس وقت وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ رنگ کی ٹائی لگائے وہ اپنے دونوں ہاتھوں جیبوں میں ڈالے پرسکون سا کھڑا اسے دیکھتا ہوا استفسار کر رہا تھا۔ وہ 21 یا 22 سالہ لڑکا تھا جو بے حد وجیح تھا اور دیومالائی کہانیوں کے ہیرو جیسا حسن رکھتا تھا۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس کے حسن میں کھو گئی تھی۔ اسے اس جیسا کہ ایسا مکمل حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ اس لڑکے نے چٹکی بجا کر اسے پوچھا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی اور ہوش میں آتے ہی اسے اپنا غم بھی نئے سرے سے یاد آیا۔ تبھی ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا اور روتے روتے اس نے آنکھیں سجا لی تھی۔ آر یو میڈ؟ اپنے سوال کے جواب پر اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ کر سر اچنبھے سے لہجے میں استفسار کیا۔ میری ماں نے شادی کر لی، اس نے روتے ہوئے بتایا تو اس لڑکے نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی بے حد حسین تھی جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کے اس سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ بلیک جینیفر ریڈ کلر کی شرٹ کے اوپر بلیک ہی کلر کا اوور کوٹ پہنے ہوئے تھی اور یہ حلیہ اس پر کافی جچ بھی رہا تھا۔ سردی کے باعث اس کی چھوٹی اور پتلی سی ناک کافی سرخ ہو رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا لڑکا سردی سے بے نیاز، بنا کسی جیکٹ کے۔ وہ تو تمہیں اس کی بارات کا کھانا کھانا چاہیے تھا نہ کہ یہاں بیٹھ کر تصویر بہانے چاہیے تھے، اس لڑکے نے کندھے اچکا کر کہا تو اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ واٹ؟ اگر تمہاری ماں شادی کر لیتی تو تم کیا کرتے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ غصے سے چلائی۔ وہی کرتا جو تمہیں کرنے کو کہا ہے، پریٹی ڈال۔ وہ اب کی بار ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ جیب سے نکال کر اس کی ناک کو انگلی سے ٹچ کرتا ہوا بولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس لڑکے کو وہ خوبصورت سی گلابی رنگت والی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ تم اپنی ماں کی برات کا کھانا کھاتے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی جسے محسوس کر کے وہ خوبصورت سا لڑکا دھیمے سے ہنسا تھا۔ ہاں کھا لیتا، کیونکہ میری ماں کو بھی حق ہے زندگی گزارنے کا، زندہ رہنے کا۔ تو وہ کیوں نہ دوسری شادی کرے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا؟ تو میں کیوں ان کو اپنے لیے باؤنڈ کر کے رکھتا؟ اینڈ ٹرسٹ می، میں نے اپنی ماں کی بارات کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے ولیمے کا بھی کھانا کھایا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر قدرے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتوں کا صاف مطلب تھا کہ وہ ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور جس کے ماں باپ ایک دوسرے سے الگ ہو کر دوسری شادی کر چکے تھے۔ بات صرف میری ماں کی بارات کا کھانا کھانے کی نہیں ہے، بلکہ اس بارات میں میری بارات کا کھانا بھی شامل تھا جو مجھے زبردستی کھلایا گیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر متوجہ ہوئی تھی اور اس کی باتیں سن کر اب کی بار وہ اٹھ کھڑی ہوتی چلائی تو وہ چونکا۔ اوہ، تو تم میریڈ ہو؟ اسے نہ جانے کیوں افسوس ہوا تھا، جیسے وہ اسے پسند آ گئی ہو۔ بدقسمتی سے کل ہی میری اس کیٹیگری میں ایڈ ہوئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سوسو کرتی ہوئی بولی تھی اور اس نے بغور اس لڑکی کو دیکھا جو تقریباً 15 سال کی تھی اور شادی شدہ بھی ہو چکی تھی۔ تم بہت پریٹی ہو، لیکن اتنی جلدی تمہاری شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تب تک تو بالکل نہیں، جب تک میں تمہارے دل میں بس نہ جاتا۔ وہ ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس پریٹی گرل کو دیکھ کر وہ تو ایک دم سے ہوک پرا رہ گیا تھا۔ وہ ایک دم عجب اور خمار سے بھوجن لہجے میں بولتا وہ اس کے قریب ہوا تو اس کو گردن کی گدی سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس لڑکی کی آنکھیں پھیل گئی، مگر وہ لڑکا پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے گلابی لبوں پر جھکا اور اس کی سانسیں چرانے لگا۔ وہ لڑکی اس کی قریب سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور جھٹپٹائی تو اگلے ہی پل اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور جس پر وہ لڑکھڑاتے ہوئے بچی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری یہ پہلی ملاقات ہمیشہ یاد رکھو مائی پنک روز۔ اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلا کر وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈھانک پڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑتی اس اونچی آواز میں کوستی چلے گی۔ جو کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے اس لڑکے سے شدید چڑ ہوئی تھی جو اسے بنا کسی اجازت کے ٹچ کر گیا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نئی نویلی میرڈ گرل تھی، لیکن وہ اپنے دل کی کرتا ہوا وہاں سے چلتا بنا تھا۔ اور یہ ان کی ملاقات تو یاد تھی مگر اس لڑکے کے لیے تو یادگار تھی، مگر اس لڑکی کے لیے یاد رکھنے کے لیے قابل بھی نہ تھی، اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھے گی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس لڑکے کا چہرہ اسے بار بار دکھانے والی تھی اور وہ چہرہ وہ بار بار دیکھنے والی تھی، اور قسمت نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کھیل کھیلا تھا۔ ڈینی، جلدی کرو یار، مجھے اپنے انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے۔ وہ اس کے کمرے کا دروازہ بری طرح سے پیٹتا ہوا چلایا تھا، مگر مجال ہے
जो अंदर कमरे में मौजूद लड़की के कान पर भी जूं तक रेंगी हो। वो इत्मीनान से आईने के सामने खड़ी हुई अपने आप को देख रही थी और अपने लबों पर पिंक लिप ग्लोस लगा रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड हैरी को कितनी भी देर हो जाए वो अपनी डैनी को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और उसका यकीन बेजा भी नहीं था, इसीलिए उसे ट्रस्ट था और वो उसी के इंतजार में था। डैनी, हैरी ने अब की बार दरवाजे को कंधे से जोर से धकेलना चाहा था। जब दरवाजा जोर से खुल गया और अपने ही जोर की वजह से खुले हुए दरवाजे से नीचे फर्श पर जा गिरा, जिस पर डैनी ने अफसोस भरे अंदाज और शरारती आंखों में जमीन पर गिरे हैरी को देखा था और उसकी जानिब मुतवज्जो हुई और अफसोस भरी नजरों से देखी, जो पूरी तरह से उसे घूर रहा था। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, जो कभी किसी बूढ़े का लिहाज किया हो? ये दानी तो उर्फ डैनी की नानी जहरा बलोच थी, जो हैरी की शोर में जाने पर बुरी तरह से तपी थी और इस तरह से शोर मचाते हुए उसे देखकर रह गई। बूढ़ी और आप, व्हाट अजोब ग्रैंडमा, हैरी ने सर से पैर तक जहरा साहबा को देखकर कहा था, जो थी तो नानी मगर जंग नानी, जो बेहद फिट और बेहद खूबसूरत थी। मेरी अम्मा के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? और अब तुम्हें देर नहीं हो रही? दानिया ने झटकर उसे टोका था तो और तेजी से सर हिलाकर जहरा साहिबा को बाय बोलता हुआ दानिया को लेकर बाहर निकल गया। जाना कहाँ है डैनी? हैरी ने अपनी स्कूटी का हेलमेट पहनते हुए पूछा था। द ग्रेट यूसुफ शाही की कंपनी में, मैं वहाँ ही इंटर्नशिप के लिए करने वाली हूँ, दानिया ने पुरजोश होकर बताया था। अभी इंटरव्यू हुआ नहीं और तुम प्लानिंग पहले बना रही हो? नॉट गुड। हाँ, हैरी ने उसके बैठते ही स्कूटी आगे बढ़ाते हुए कहा था और दानिया उसके पीछे कुछ फासले पर बैठी थी। तुम बेफिक्र रहो, मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगा। दरमियान में अपना बैग रखा हुआ था जिसमें उसके सभी ज़रूरी कागजात थे। मुझे यकीन है कि मैं ही सिलेक्ट होंगी, दानिया ने फखरिया अंदाज में अपनाया और दोनों इंग्लिश और उर्दू में बात कर रहे थे। हैरी टूटी फूटी उर्दू बोल रहा था और डैनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ बात कर रही थी उसके साथ। वो दोनों ही टूटी टूटी फूटी उर्दू इंग्लिश में बातें कर रहे थे और दानिया को उसके मुंह से टूटी फूटी उर्दू सुनना काफ़ी अच्छा लगता था। तभी हैरी उसकी खुशी के लिए ज़्यादातर उर्दू में बात करने की कोशिश करता। और ऐसा किसने कहा? हैरी ने पूछा था। मैं कह रही हूँ, वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। मेरी ग्रैंड माँ ने, दानिया ने पुरजोश हुई तो हैरी ने भी बेसाख्ता हंस दिया, क्योंकि ज़ारा खातून अक्सर ही दानिया की बिला वजह ही तारीफ कर दिया करती थी। दानिया ज़हीन थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितना ज़ोरा खातून कहती थी। फिर तो सच ही कहती होंगी, वो दबे दबे अंदाज में उसे मुस्कुराता हुआ तेज रफ्तार कर गया था। कितने बजे फारग होगी तुम? हैरी ने गाड़ी को कंपनी के सामने रोककर पूछा था। मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी, तुम जाओ और इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, दानिया तेज तेज लहजे में बोलती हुई तेजी से नीचे उतरती गेट से अंदर दाखिल हुई होगी तो नबी में सर हिलाता सिक्योरिटी को आगे बढ़ा ले गया। तो वो कंपनी के अंदर दाखिल होती रिसेप्शनिस्ट से पूछकर दूसरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल में चली आई थी, जहां बैठे कंपनी के मैनेजर ने उससे चंद सवालात पूछे थे और उससे सवालात किए थे और फिर उसे कल से ज्वाइन करने के लिए कह दिया था। मेरी सिलेक्शन होगी? उसने हैरी से पूछा। यस मैडम, मैनेजर ने खुश इलाके से मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते हुए कहा था और दानिया तो हैरत से ही उसकी शक्ल देख रही थी। इतनी जल्दी वो हनूस हैरत में मुब्तला थी, क्योंकि आप बहुत ज़नीन है मैडम, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और हमें ऐसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत थी, तभी तो आपका सिलेक्शन हो गया, मैनेजर ने हनूस मुस्कुराते हुए कहा। तो अपनी तारीफ सुनकर इतराई थी। मैनेजर ने, वो एमबीए कर रही थी और यहाँ से इंटर्नशिप करना चाहती थी, तभी यहाँ अप्लाई किया था और उसकी खुशकिस्मती थी कि उसका सिलेक्शन भी हो गया था। थैंक यू सो मच। उसका मतलब है कि मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं, उसने पुरजोश होकर कहा था। जी बिल्कुल, आपका हमारे साथ काम करने का एग्रीमेंट है और इस पर साइन कर दीजिएगा मादाम, मैनेजर ने एक पहले उसके सामने रखते हुए कहा था और उसने बखुशी उन पर साइन कर दिए थे। मेरी तनख्वाह कितनी होगी? उसने एग्रीमेंट पर नजर दौड़ाकर तनख्वाह का खाना तलाश करने की कोशिश की। 20, मैनेजर ने बताया तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। आपके पास इतना कंजूस है, सिर्फ 20 दिरहम? वो उसकी जानिब देखकर उससे बात कर गई थी और उसने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं थी। इसमें तो मेरा 3 गुना भी गुजारा नहीं हो सकता, वो सदमे बड़ी आवाज़ में बोली। तो मैनेजर ने अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश की थी। 20,000 दिरहम मैडम, मैनेजर ने बताया। तो वो उछल ही पड़ी थी। इतनी तनख्वाह का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि वो इंटर्नशिप करने आई थी तो उसे लगा था कि उसे बस नॉर्मल ही तनख्वाह पर रखा जाएगा, कोई 4-5 हज़ार दिरहम होगी। मगर अब तो खुशी से वो चहक उठी थी। वाह, आपके पास तो बहुत दरिया दिन है, लाइए बताइए कहाँ साइन करनी है? उसने खुशी से कहते हुए पेन मांगा तो मैनेजर ने उसे पेन थमा दिया था और वो जल्दी से साइन करते हुए खुशी से उछली पड़ी थी। उसे तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था, जिसके बाद उसने बिना कागजात को पढ़े जहाँ जहाँ मैनेजर ने कहा
سائن کر دیا۔ آپ کو جاب مل چکی ہے، مگر اس سے پہلے کہ آپ ہمارے باس سے ملنا پڑے گا جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کام کیا ہوگا۔ مینیجر نے کہا تو وہ اس کی بات ایک پل کے لیے آنکھیں سکوڑ کر مینیجر کو دیکھا اور پھر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مینیجر اسے ایک الگ سے بنے خوبصورت سے کمرے کے باہر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس مار کر دروازے پر دستک دی اور پھر بغیر اجازت کا انتظار کیے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مگر اندر داخل ہوتے وہ بے ساختہ گھبرا گئی تھی کیونکہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کافی بڑا مگر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ گلاس ونڈو سے آتے ہوئے سورج کی روشنی کمرے میں اجالا پھیلا رہی تھی، لیکن اتنی سی روشنی میں کمرے کی ہر چیز ہی دھندلائی ہوئی تھی اور اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، غیر واضح تھی۔ آگے بڑھ کر اب وسط میں کھڑی ہو چکی تھی، جہاں اس کے بالکل سامنے آفس ٹیبل اور اس پر بڑی سی ریوالونگ چیئر پڑی ہوئی تھی، مگر وہ کرسی خالی تھی اور گلاس باز پر بلینڈس پڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک حصے میں ایک خوبصورت سا ٹیبل اور کرسی پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی اور اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ایک کرسی رکھی گئی تھی۔ اس ڈیسک پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھی چھوٹے سے آفس کا سیٹ اپ ہو، یعنی آفس کے اندر آفس، جس کے ہونے کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر ساکن سے کھڑی نظروں کا زاویہ موڑ موڑ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اسے پیچھے سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جب اچانک سے اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھنا چاہا، جب اس کے پلٹنے سے پہلے کسی نے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھتے اسے اپنے بے تحاشا قریب کر کے اپنے حصار میں بھرا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی اور بوکھلاہٹ کے مارے اس نے دیکھ ہی نہیں پائی کہ کون اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ خود ہی کسی کے مضبوط حصار میں پا کر مزاحمت کرنے والی تھی کہ اپنی گردن پر کسی کی تپتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے دم سادگی تھی۔ تمہاری خوشبو مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کر رہی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی گردن میں اپنی ناک رگڑتے ہوئے بے حد بوجھل اور جذبات سے اس کے قریب ہو چکا تھا۔ پر لہجے میں بولا تھا اور جس پر وہ جھٹک کر تیزی سے پیچھے ہوئی اور بنا دیکھے ہی ایک زوردار تھپڑ مقابل کے چہرے پر دے مارا تھا، جس پر سامنے والے نے سرد نگاہوں سے اس کو دیکھا جو اس کی مار کر اب کھڑی بری طرح سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سامنے والی اس قدر بے لحاظ یا اس قدر نڈر ہوگی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! وہ حلق کے بل دھاڑ اٹھی تھی، مگر اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی تھی، کیونکہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا جہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ لائک دس! اس نے بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے ہی اس کی جانب اس کی کمر سے پکڑ کر اسے بے حد قریب کیا تھا اور اب کی بار اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک کے ہاتھ میں قید کر کے اس کے بالوں کو دبوچ کر جتاتے لہجے میں کہا تو دانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جو تھا تو حسین مگر اس کی حرکتیں سڑک چھاپ گنڈے جیسی تھیں اور اس نے خود ہی اسے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی اور جان چھڑوانے کی بے حد کوشش کی، مگر جیسے ہی دانیہ نے مزاحمت شروع کی ویسے ہی اس کی گرفت دانیہ کے بالوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے! دانیہ نے تکلیف کے سبب اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو بمشکل گالوں پر بہنے سے روکتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس قدر ڈھیٹ تھا۔ معافی مانگو پہلے! اس نے سرد انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا تھا۔ کبھی نہیں! غلطی تمہاری ہے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی! دانیہ نے بھڑک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن وہ تو اس سزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ بتایا تو ہے کہ کیسے ہمت ہوئی، کہو تو پھر سے بتا دوں؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو دانیہ کی کنپٹی سلگ اٹھی تھی۔ مجھ سے دور رہو پلیز! دانیہ اب کی بار دھیمی پڑتی منمنائی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سڑک چھاپ گنڈا ہے۔ وہ تو بغور اسے دیکھ کر ایک دم سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور اطمینان سے ٹیبل سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو میرون رنگ کی جینس پر وائٹ شرٹ کا بڑا اور کھلا سا سویٹر پہنے ہوئے تھا اور جو اس کے گھٹنوں سے 4-5 انچ اوپر تک تھا، جبکہ سویٹر کے نیچے اس نے سفید رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کا بغور معائنہ کرنے لگا تھا اور اس کو دیکھتے دیکھتے ایک کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا، جبکہ فائل نہ جانے کب کی زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھر کر ہاتھوں کی ہوا میں اوپر نیچے کرتی ہوئی شاید نہیں یقیناً وہ خود کو پرسکون رہنے کی ہدایت دے رہی تھی اور اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو نہ صرف کافی تیکھی تھی اور تھی بھی بہت انٹرسٹنگ تھی، اسے پرجوش بلکہ بے حد حسین بھی تھی۔ گوری رنگت، گہرے سرمئی رنگ کی بڑی بڑی ہلکی سی بھیگی آنکھیں، معصوم سے نین نقوش بھرے بھرے گال اور گلابی ہونٹ، کالے گھنے کندھوں سے کافی نیچے تک آتے خوبصورت سلکی بال، اور اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی حسین تھی اور اس کا جائزہ لیتا یہ بات تسلیم کر چکا تھا کہ میرا جائزہ لے لیا ہو تو بتا دو کہ باز کہاں ہے؟ خود کو پرسکون کر کے اس نے خود ہی اس کی بے باکی سے تکتے پا کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا تھا۔
تو وہ ٹیبل سے ٹیکر ہٹا کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ باس؟ باس کا پوچھ کر کیا کریں گی؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اسے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ باز از ہیئر، اس نے بے نیاز سے انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہوگی۔ تم باز ہو؟ اتنا چھچورا باز؟ وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ کیوں یقین نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا تو وہ سر خم کر گیا تھا۔ مجھے یہاں جاب نہیں کرنی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ایز یو وش، میں جانے سے پہلے مینیجر سے مل لو۔ کیوں ملوں اس سے؟ ابھی تو مل کر آئی ہوں۔ اور اگر ایگریمنٹ کی ہر چیز پڑھ لینے کے بعد جانا، اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی وہ حکمیہ انداز میں کہتا بے نیاز سا اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور فائلز کو دیکھنے لگا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ دانیہ نے اس کی بات سن کر پیر پٹکا اور تیزی سے باہر نکل گئی تھی اور اس کا رخ اب مینیجر کے روم کی جانب تھا۔ وہ کیبن کی طرف تھا۔ وہاں آ کر اس نے جلدی سے ایگریمنٹ والی فائل پڑھنا شروع کی تھی کیونکہ باز کے لہجے سے اسے خطرے کی بو آئی تھی، مگر جو وہ فائل پڑھتی گئی خطرے کی بو اس کے دماغ کو چڑھتی گئی کیونکہ ایگریمنٹ کی ہر چیز اس کے خلاف ہی جا رہی تھی اور اسے تو اندازہ نہیں تھا بغیر پڑھے اس نے ایگریمنٹ پر سائن کر لیے تھے جسے وہ ہرگز بھی مان نہیں سکتی تھی۔ فائل میں صاف لکھا تھا کہ اسے وہی کام کرنے ہوں گے جو باز کہیں گے۔ وہ 1 سال سے پہلے یہاں سے جاب نہیں چھوڑ سکتی اور اس نے کمپنی کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے اور 1 سال تک وہ اسی ہی کمپنی میں جاب کرے گی، اور اگر 1 سال سے پہلے کمپنی کو چھوڑتی ہے تو اسے 2 لاکھ درہم کمپنی کو جرمانے کے طور پر ادا کرنے ہوں گے، اور یہاں وہ پہلے ہی دن جاب چھوڑ رہی تھی اور اس کے پاس جرمانے کے طور پر 2 لاکھ درہم تو کیا 2000 درہم بھی نہیں تھے۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا وہ کتنی کم عقلی کر چکی ہے، جبکہ اس سے بڑی نظریں مینیجر پر جمی ہوئی تھی جو پروفیشنل انداز میں اب اسے اسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے کال کر رہا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جرمانے سے بچنے کا، ورنہ اگر یہ جاب جاری نہیں رکھنا چاہتی ہو تو ابھی شروع بھی نہ ہی کی تھی، اور جبکہ تمہیں جرمانہ بھرنا پڑ گیا ہے۔ مینیجر اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے ہر حال میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ نہ ہی اس کمپنی کے باز کے حکم پر کام کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی جرمانہ بھر سکتی تھی۔ وہ دونوں طرف سے پھنس گئی تھی۔ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی جلد باز طبیعت پر خود ہی دو لگائے۔ اگر وہ دھیان سے کانٹریکٹ پڑھ لیتی تو آج اس مصیبت میں نہ پھنستی اور یہ سب اسے نہ دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ تن فن کرتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی اور پھر اسی غصے سے وہ اپنے باز دا گریٹ یوسف شاہی کے آفس میں پہنچی تھی جسے سب جوزف کے نام سے جانتے تھے۔ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، وہ غصے سے بھڑک کر بولی تھی۔ کیوں کام نہیں کرنا؟ اب آپ نے تو ایگریمنٹ کیا ہے، اب میں کسی کو مجبور بھی نہیں کر رہا۔ دروازہ اس طرف ہے۔ یوسف نے بنا نگاہیں اٹھائے اسے دفعہ ہو جانے کا اشارہ دیا تھا جس پر وہ مزید دل ملائی تھی۔ مجھے جرمانہ بھی نہیں دینا، وہ تیزی سے بولی تھی اور اس کی جانب دیکھ کر وہ اسے حیران کر چکی تھی اس وقت۔ کیا مطلب جرمانہ؟ تو اب کی بار یوسف نے نگاہیں اٹھا کر اسے دکھایا۔ تم میرے پاپا کی بیٹی ہو جو تمہیں جرمانہ معاف کر دوں؟ یوسف نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ استغفر اللہ! وہ تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگا گئی تھی۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاپا کی بیٹی میں کیوں بنوں گی؟ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا تو جیل کی سزا ہوگی، باقی چوائس از یورز۔ وہ اس کو سزا سنا کر کتنی ہی آرام سے کہہ رہا تھا اور کہ چوائس از یورز۔ اس سب کے بعد اس کے پاس ایک ہی چوائس بچی تھی کہ وہ اس کمپنی میں ہی انٹرنشپ مکمل کرتی اور جیسے تیسے کر کے 1 سال مکمل کرنا ہی تھا تو پھر کیا کرتی؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ یوسف نے اس کی آنکھوں پر پھونک مار کر مانی عزیز کیا مطلب؟ آپ کو خوش کیسے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر دانیہ کی آنکھیں پھیل گئی جبکہ منہ کھل گیا۔ اپنے کام سے یوسف نے اس کا کھلا ہوا منہ بند کر کے کہا تو اس کی جانب میں جان آئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی تھوڑی پر رکھا اور یوسف کا ہاتھ جھٹکا تو اس نے اسے فاصلہ بنایا تھا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، کام تو میں اپنا دھیان سے کروں گی۔ وہی پوچھا ہے جو کام کیا کرنا ہوگا؟ دانیہ نے اب کی بار واضح الفاظ میں پوچھا تو یوسف نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ میری پرسنل سیکرٹری کی پوسٹ خالی ہے، جب تک وہ پوسٹ فل نہیں ہو جاتی تب تک تم میری پرسنل سیکرٹری ہی ہوگی۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کام میں دیری مجھے بالکل بھی پسند نہیں، یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا۔ یوسف نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب معافی مانگو۔ وہ آپ کے چپ ہو جانے پر پلٹنے لگی تھی جب یوسف نے اچانک سے اس سے معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ معافی کس بات کی؟ نو وے، تمہاری غلطی تھی، دانیہ نے چیخ کر انکار کیا تھا۔ اور پہلی بات کہ میں تمہارا باس ہوں اور تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرو گی، اور دوسری بات یہ کہ میں باس ہوں اور باس کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یوسف نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا اور وہ اس کی جانب دیکھ کر اس سے متوجہ
کر گیا تھا اور دانیہ تو اس وقت ہکلا کر رہ گئی تھی اور پھنس چکی تھی۔ اس نے دانت پیسے، اگر تمہیں معافی نہیں مانگنی ہے تو کوئی بات نہیں، تمہاری تنخواہ سے 10,000 درہم کٹ جائیں گے، باقی چوائس از یورز۔ یوسف نے ایک بار پھر سے بے نیازی سے کہا تو وہ کھل کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جو سارے راستے بند کر کے چوائس اس پر چھوڑ دیتا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اتنی بڑی رقم چھوٹے سے لفظ کے پیچھے نہیں کھو سکتی تھی۔ تبھی تیزی سے معذرت کر لی، میرا شیڈول لکھو۔ اس کی معذرت پر سر کو ہم کرتے ہوئے وہ اسے متوجہ کروا چکا تھا۔ وہ اگلا حکم دیتا ہوا بولا تو اسی کے ٹیبل پر بڑا سا نوٹ پیڈ اور پین تھام کر اس کا شیڈول لکھنے لگی تھی، مگر شیڈول لکھتے لکھتے اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ خدا کے اس بندے کو دن میں 5 بار بلیک کافی چاہیے تھی اور وہ بھی دانیہ کو بنا کر ہی اسے پیش کرنی تھی۔ دانیہ کو ہی اس کا آفس بیگ اور باقی ساری چیزیں بھی اسے ہی ریڈی رکھنی تھی، جبکہ اسے کہیں میٹنگ کے لیے جانا ہو تو دیری نہ ہو۔ اس کے علاوہ دانیہ کو فائلز کا وہ سارا کام کرنا تھا جو یوسف اسے دیتا۔ دانیہ کا کیبن الگ سے نہیں تھا بلکہ اسی کمرے میں موجود وہی کرسی اور ٹیبل تھا جو یوسف کے ٹیبل کے دائیں طرف کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ وہ تو اس قدر پھنس چکی تھی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی سزا ہے جسے چھوٹے سے آفس کی شکل دی گئی تھی، یعنی اس کی پرسنل سیکرٹری کو اسی کے کیبن میں رہ کر اس کی اپنی خدمات سر انجام دینی تھی۔ اب وہی اس کی پی اے یعنی پرسنل اسسٹنٹ تھی تو اسے ہی یہ سب کرنے تھے، اس پریکٹیکل کام کرنا تھا۔ اور مگر جہاں تو وہ اسے شاید چائے کافی ہی بنوانے والا تھا، اور وہ مزید بولنے لگا تھا جب دانیہ نے بے ساختہ اس کی بات کاٹ رہی تھی۔ بس اب اور نہیں، میں تو اتنے میں ہی ڈھیر ہو جاؤں گی، اس سے زیادہ تو مجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہنسی ہوئی تو یوسف نے اپنی گہری کالی آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، مگر پھر ترس کھا کر سر ہلا گیا۔ اوکے، ابھی کے لیے اتنا ہی، لیکن آہستہ آہستہ کام مزید بھی دوں گا تو اپنا مائنڈ سیٹ اپ بنا لینا۔ یوسف نے کہا تو وہ تھکے تھکے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، اور اس کی تو دماغ ہی ہل چکا تھا اس وقت کہ میں وہ کیسی پھنس چکی ہوں۔ یہ میرا آخری سیمیسٹر ہے تو دن میں ایک تو لیکچر ہوتے ہیں، تو کیا وہ مجھے اٹینڈ کرنے کی اجازت ہے؟ دانیہ نے یاد آنے پر پوچھا تو وہ لیکچر اٹینڈ کرنے کی بھی ضروری تھی۔ ہاں، اس کی فکر مت کرو، بلکہ دھیان سے کام کرو گی، اور اس میں تمہیں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، تو تمہیں یونیورسٹی کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ یوسف کا انداز شاہانہ تھا جس پر وہ خوش ہو گئی تھی، اور اس کا کرایہ بھی بچ جایا کرے گا اور نہ ہی ہیری کو زحمت دینی پڑے گی۔ تھینک یو سو مچ، تم، میرا مطلب آپ بہت اچھے ہیں، اور اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ وہ جو اسے تم کہنے لگی تھی اس کی گھڑی پر ہڑبڑا کر اپنی تصحیح کر گئی تھی۔ یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کا انداز معنی خیز تھا، لیکن دانیہ نے اپنی ہوشی میں ہی دھیان نہیں دیا تھا اور بلکہ یوں ہی سر ہلا کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ جب تک کہ اسے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھتا ہوا جب تک وہ بلڈنگ سے باہر نہیں نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی اتنی دل نشیں تھی کہ اس کا دل اس کے بھی اختیار ہونے پر باہر ہونے لگا تھا، اور اسے سوچ لیا تھا کہ بہت جلد وہ اسے پا بھی لے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی، اور یہ اب اسی کی ہے۔ اسے بس جان بوجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تھے یوسف اسماعیل شاہی اور دانیہ بلوچ۔ یوسف اسماعیل شاہی دبئی کا جانا مانا نام تھا جس کا اپنا کنسٹرکشن کا بزنس تھا۔ دبئی میں ان کی 2 کنسٹرکشن کمپنیاں تھیں، جس میں سے ایک کو اسماعیل شاہی اور ایک کو یوسف شاہی سنبھالتا تھا۔ یوسف نے بزنس کی اسٹڈی کی تھی اور پھر اپنے باپ کی مدد کے لیے ایک اپنی الگ سے کمپنی کھولی تھی۔ یوسف ایک بے حد اکڑ مزاج شخص تھا، مگر نرم، صرف اپنی من پسند چیزوں کے لیے سامنے ہی پڑتا تھا۔ حسین اور ہینڈسم سا 29 سے 30 سالہ یوسف ایک بہت ہی بزنس ٹائکون تھا، میچور اور کامیاب انسان تھا، اور اس سے چھوٹے اس کے 2 بہن بھائی تھے جو جڑواں تھے، میران اور مریم، جو ابھی اسکول اسٹوڈنٹ تھے اور لیکن بے حد شرارتی اور چلبلے سے تھے۔ دانیہ بلوچ ایک اکیلی ہی بہن تھی جو اپنی نانی زہرا بلوچ کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور ان کی ساری ذمہ داری اس کی نانی نے ہی اٹھائی رکھی تھی۔ اور اس کے والد احتشام بلوچ کی ان کے بچپن میں ہی موت ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان میں اپنی اماں اور ساریہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اپنے بھانجوں کے توسط سے زہرا بلوچ ساریہ اور دانیہ کو لے کر دبئی آ گئے تھے، جہاں انہوں نے ساریہ کی دوسری شادی کر دی تھی، اور دانیہ اپنی ماں سے الگ رہتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتی تھی اور بے حد ناراض تھی۔ ان کی شادی کی وجہ شادی نہیں تھی بلکہ شادی سے جڑی ہوئی ایک حقیقت تھی جسے جان کر نہ صرف دانیہ کو دھچکا لگا تھا بلکہ وہ اپنی ماں سے بے حد دور ہو گئی تھی۔ دور تو وہ اپنی ماں یعنی زہرا بلوچ سے بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کے پیار پر مان بھی گئی تھی کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی وجہ سے ان کی بات مان گئی تھی۔ اور اپنی اماں سے بے حد ساریہ بلوچ اکثر ان سے ملنے آتی تھی، مگر وہ ان کے آتے ہی گھر سے باہر نکل جاتی تھی یا اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ساریہ بلوچ پچھلے کئی سالوں سے اسے منا کر تھک چکی تھی، مگر اس کی ناراضگی تھی کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی اماں کی اس ناراضگی کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی۔
اکیلی رہتی تھی، جن کی ایک چھوٹی سی بیکری تھی اور جہاں وہ یونیورسٹی کے بعد جا کر اپنی ماں کے ساتھ کام کرواتی تھی، اور ہیری بھی وہیں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، یعنی یہ تینوں ہی بیکری کو سنبھالتے تھے۔ ہیری ان کا ہمسائے لیڈی مارکا تھا پوتا، جس کی ماں مر چکی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے منہ پر ہی موڑ کر اپنی نئی فیملی کے ساتھ خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ آگے میں لاڈو زہرا بلوچ نے دانیہ کو دیکھ کر محبت سے کہا تھا، جی نانو۔ وہ اس کی جانب محبت سے ملی تھی اور پھر اسے مطمئن انداز دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اور جو ان کے سامنے کاؤنٹر پر سر رکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے جاب مل گیا، دانیہ نے سر اٹھا کر تھوڑے کو ہاتھوں پر ٹکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ زہرا بلوچ نے اس کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا تھا۔ حیرت سے استفسار بھی کیا تھا۔ باس کی پرسنل سیکرٹری کی جاب ملی ہے مجھے، اس نے گہرا سانس بھر کر بتایا، تو انہوں نے ہنسی دبا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کے آگے پیچھے نہیں بھاگ سکتی، اور پھر یہ تو اس کے لیے بہت مشکل ٹاسک تھا، اور پھر اب آگے تو دیکھو کیا ہونے جا رہا تھا۔ تبھی تو اسے یہ پوسٹ کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو نہ کرو یہ جاب، کہیں اور دیکھ لو۔ ویسے بھی میری نینی بہت ذہین ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی، مگر اب کی بار وہ ہمیشہ کی طرح چہکی نہیں تھی۔ وہ بالکل اداس تھی اور بالکل خاموش تھی۔ تبھی اس کی جانب دیکھ کر نہیں چھوڑ سکتی نا، اس نے یوسف کا چہرہ جان کر دانت کھچا کر کہا، اور پھر زہرا بلوچ کو شرائط اور جرمانے کے بارے میں بتا دیا۔ کوئی بات نہیں، 1 سال ہی کی تو بات ہے، دیکھنا یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر جس کمپنی میں چاہے کام کرنا، اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے لائف میں۔ اور انہوں نے نرمی سے اس کے گال سے ہلا کر کہا تھا، جو سردی کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ ابھی وہ سر ہلا کر بیک کاؤنٹر کے پیچھے رہ کر کام کرنے ہی لگی تھی کہ جب اچانک ہی ہیری وہاں آن ٹپکا۔ اسے بھی کسی کمپنی میں انٹرنشپ مل گئی تھی، اور وہ خوشی کے مارے کمپنی گو بہت بڑی نہیں تھی، لیکن وہ اتنے ہی خوش تھے کہ اس کی انٹرنشپ مکمل ہو جائے گی۔ دانیہ اس کے لیے بہت خوش تھی، اور پھر وہیں ان دونوں نے زہرا بلوچ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی کی تھی۔ شام کے وقت وہ تینوں دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ گھر آ کر وہ بہت تھک چکے تھے، اور گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ جس طرح ہیری دانیہ کے دوست تھا، ویسے ہی زہرا بلوچ ہیری کی گرینی مارتھا سے کافی دوستی تھی، اور گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی، جس پر زہرا بلوچ رک کر ان سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت کلوز تھی۔ یہ جاب ملنے کے علاوہ کسی اور کی بھی خوشی ہے جو تمہارے چہرے پر لائٹیں مار رہا ہے؟ دانیہ نے گھر کے پاس رک کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل، تمہیں یاد ہے وہ لڑکی جس کو میں پسند کرتا تھا؟ ہاں بالکل وہی۔ ہاں اس لڑکی، کیا ہوا اس کو؟ ہیری نے سر پر ہاتھ پھیر کر چہ کر کہا تھا۔ ہاں وہ مارگریٹا، دانیہ نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ بس ڈینی، میں اسے ڈیٹ کر رہا ہوں، ہیری نے ایک آنکھ بھین کر کہا، تو دانیہ غصے سے اپنا بیگ اس کے کندھے پر دے مارا تھا۔ اچھا، چھپے رستم کہیں کے نہ ہو، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کب سے تم نے؟ اور وہ بھڑک کر بولی تھی، یار اتنا تشدد مت کیا کرو مجھے ننھی جان پر، کل پہلی ڈیٹ ہے اور ابھی تو ریلیشن شپ میں آیا ہوں، پہلے سے کیا بتاتا تمہیں؟ ہیری نے ہبکی سے اسے بتایا تھا، جو اس کی جانب دیکھ کر تم جھوٹے ہو، تو پتہ ہے مجھے، ایک بار پھر غصے سے کہہ کر چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی، اور ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، جس میں ایک کچن، 2 کمروں میں 2 اٹیچ باتھ روم، اور بالکل چھوٹا سا ہال، جو اس کے اور اس کی ماں کے لیے بہت تھا۔ یہ اپارٹمنٹ ان کا اپنا تھا، اور بالکل وہ بہت ہی خوبصورت اپارٹمنٹ تھا، جس میں دونوں بڑی ہنسی خوشی سے رہتی تھیں۔ اور زہرا خاتون کو بخیر شب خیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آئی، مگر کمرے میں آتے ہی اسے ناک کے نتھنوں سے گلاب کے پھولوں کی مہک ٹکرائی تھی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، تبھی تو وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر لائٹ روشن کی تو مگر سامنے ہی دیکھ کر وہ ایک دم سے ہک سی رہ گئی، اور آنکھیں پلٹ کی پھیل گئی تھی کہ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مختلف سٹائلوں کے بکوں سے بھرا پڑا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل، کینوس ٹیبل اور کارپیٹ گرز، ہر جگہ بکے رکھے ہوئے تھے جو پورے کمرے کے مہکا رہے تھے۔ سبھی بکوں سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ بیڈ پر موجود پھولوں پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تو حیران ہی ہو گئی تھی، اور بڑے ہارٹ شیپ میں گلاب کے بکے پر پڑی تھی، جس پر ایک بڑا سا کارڈ لٹک رہا تھا، اور اس نے غصے سے نتنے پھیلاتے ہوئے وہ کارڈ نوچتے ہوئے انداز میں بکے الگ کر سامنے کی اور تحریر پڑھنے لگی۔ زندگی کی ایک اور کامیابی مبارک